تشہد کا جلسہ یہ تواضع کا جلسہ ہے، اور دعا تواضع سے قبول ہوتی ہے۔ تشہد کا جلسہ تواضع کا جلسہ ہے، اور دعا تواضع سے قبول ہوتی ہے، تکبر سے نہیں قبول ہوتی۔ اور دعائیں معلق رہتی ہیں آسمان زمین کے درمیان اگر درود شریف کا اہتمام نہ کیا جائے۔ یہ ایسا درود شریف کا اہتمام، اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ درود شریف کے بغیر دعائیں آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، قبول نہیں کی جاتی، اللہ کی طرف اٹھائی نہیں جاتی جب تک درود شریف نہ ہو۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته
ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى ساحل الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارا اجتماعی بڑا جرم یہ ہے کہ تیرا دین مٹتا رہا ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اس پر ندامت نصیب فرما. اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہمیں دین کی احیاء کے لیے قبول فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کے دلوں میں دین کا مٹنے کا غم پیدا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اے اللہ دین کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ جس کام پر چھوڑا گیا تھا کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کو اس فریضے پر مجتمع فرما. اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما. اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما. اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے ردت کے راہوں کو مسدود فرما. اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما. اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما. اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما. اے اللہ زندگی اے اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور اے اللہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اے اللہ جہاں مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما. اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما. اے اللہ غیبی مدد شامل حال فرما. اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے ایمان کامل ہم کو نصیب فرما. اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما.
اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ اپنے قرب والے اعمال پر ثابت قدم فرما، اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما، اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما، یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ جو اصول تجھے ہم سے مطلوب ہے اے اللہ تو ہمیں ان پر اجتماعی طور پر جمع دے، اور اے اللہ جو طریقے تجھے مطلوب نہیں ہے اے اللہ وہ طریقہ ہمیں بھلا کر اور اے اللہ ان طریقوں سے ہمیں جھٹک کر ہٹا دے، اے اللہ امت کو سنتوں پر قائم فرما، یا اللہ سنت والی زندگی سے ہر امتی کو مزین فرما، اے اللہ غیروں کی شکلوں کی، اے اللہ غیروں کے چہروں کی، اور اے اللہ غیروں کے لباسوں کی، اور اے اللہ غیروں کی شادیوں کی، اور اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم غیروں کے طریقے اختیار کر کے تیرے دشمن ہو جائیں، اے اللہ تو کرم فرما کر فرما کر امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ سنت والی زندگی پر قائم فرما، اے اللہ سنتوں سے امت کو مزین فرما، اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، اے اللہ اجتماعات کو قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں یا اجتماعات ہونے والے ہیں اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ ارضی سماوی آفات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، اے اللہ ہر فتین کے فتنے سے، اے اللہ ہر مخل کی خیال اندازی سے، اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، اور اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ام المدارس کی، اور اے اللہ ان کے مشائخ کی، اور اے اللہ ان کے اساتذہ اور تلامذہ کی، اور اللہ ان کے خدام اور ان کے عملے کی، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ اوقاف تیری ملک ہے، اے اللہ ہم اسے تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء اور مشائخ جو اس کی حفاظت کی کوشش میں سرگرم ہیں اور اے اللہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اور اے اللہ اپنے ماسوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ جو نصرت غیبیہ تو نے دور صحابہ میں اس محنت پر نازل فرمائی ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ اپنے ماسوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ امت کی ہر طرف سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو، اور اے اللہ اس میں تعاون کرنے والوں کو، اے اللہ جس نے بھی جو تعاون اس کام میں کیا ہے اے اللہ تو اس کو، اس کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے دینی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جس گھرانے سے بھی تو نے اس کوئی خیر کا کام لیا ہے، تعلیم اور تعلم کا، وعظ اور نصیحت کا، دعوت اور تبلیغ کا، اے اللہ تو ان گھرانوں سے اس خیر کو قیامت تک کے لیے جاری فرما، اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں ہماری اولادوں کو اے اللہ اس کار خیر سے محروم نہ فرما، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہ دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے لیے مانگی ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ان دعاؤں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ان ساری دعاؤں کو ہمارے ساتھیوں کے لیے، ہمارے عملے کے لیے قبول فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما،
اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو اشد کی حاجت سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ تو یہ حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی تنہا پورا کرنے والا ہے۔ کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بچوں میں، بوڑھوں میں، بڑوں میں، جوانوں میں، اے اللہ جس میں جو بیماری کے در مبتلا ہے کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی قوتیں پیدا فرما کر اپنے رضا والے کاموں پر صرف فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو جیلیں کاٹ رہے ہیں ارے اللہ ظلماً ان کے جیلوں میں رکھا گیا ہے کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ مجھ کے ابتلاء سے نکال کر اپنے عوامی پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ابتلاء کے قابل نہیں ہے، اے اللہ یہ ابتلاء کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو بغیر ابتلاء کے نوازنے پر قادر ہے کرم فرما کر، فضل فرما کر امت مسلمہ کو عالمی سطح پر اجتماعی طور پر اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے غیر سے مستغنی فرما کر تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب کا اور اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی سامعین کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا اور پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔